اللہ تیرے نام میں اللہ سے پرارتھنا کرتا ہوں ہمارا مارگدرشن میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے؟ آپ بس اتنے کا ہے. مائک نمبر 5 میں کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتا ہوں، غیر مسلم بھائی. السلام علیکم. میرا نام جے پرکاش پرجاپتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، کہ ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید. ہندو کے معنی کیا پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے. تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں، لیکن آپ مذہبی پوچھیں گے جو انسان جی ہاں، میں مذہبی پوچھ رہا ہوں. مذہب یعنی جو انسان بت پرستی کرتا ہے ہاں جی ہاں. اس کے بارے میں، تو جو انسان بت پرستی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے. اٹ از کانٹرڈکٹنگ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے. کیونکہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ ایک اللہ کے لیے اپنی جان دے ہی نہیں سکتا ہے. اگر وہ ایک اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وہ بت پرستی سے موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے. تو اگر ایک ہندو اپنے بت کو چھوڑ کے ایک خدا کے لیے گواہی دیتے مرتا ہے تو وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. لیکن اگر وہ اٹل ہے اپنی بت پرستی پہ اور پھر مرتا ہے، اس کا مطلب وہ شہادت دے رہا ہے نہیں ایک اللہ کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی ہاں. آپ بھائی صاحب ایک خدا میں مانتے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں. آپ بت پرستی میں بھی مانتے؟ جی نہیں، بت پرستی میں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں. ماشاء اللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. ہاں، آپ انشاءاللہ اگر شہادت دیتے مرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کیونکہ آپ ایک خدا میں مانتے، آپ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں آپ کو کہوں گا مسلم. ہندو مطلب اس ہندوستان میں رہتے ویسا میں بھی ہندو ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ ہندو نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں. ایکچولی کیا ہے نا، میں نے رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا دل میں ہی. ماشاء اللہ. تو میرے دل شریف میں کیا، بھائی- لیکن لوگوں کو نہیں کہا. جی نہیں، میرے گھر والے کو تو بھی آپ نہیں کہنا چاہیں گے آج؟ کہا. نہیں ایکچولی ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں بھی ادھر آئی ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے. اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے جس کے لیے میرا زیادہ تر مدد آپ کی سیڈیز، آپ کی کتابیں اور میرے سیٹ ہے شریف بھائی، انہوں نے میری زیادہ مدد کی ہے. ماشاء اللہ. بھائی صاحب کہہ رہے کہ ان کی والدہ ہے، وہ دل میں قبول کر لیے لیکن لوگوں سے کہنا نہیں چاہتے. یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے. آپ نے نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اگر موجود ہے تو سن چکی ہے. ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی. اگر والدہ نہیں ہوتی تو شاید میں بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی مت کہو. والدہ نے بھی سن لیے. ابھی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اب جب تک میری والدہ ویسے مطلب اسلام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، آپ نے دل میں قبول کیا وہی کافی ہے. اور انشاءاللہ آپ اگر شہادت دیتے مریں گے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی والدہ کو بھی انشاءاللہ ہدایت دے. آمین. مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے. جی جی السلام علیکم تو آل آف یو. اینڈ ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے. میں سافٹ ویئر انجینئر. میرا اسلام میں کافی ماننا ہے، کافی میرے دوست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں، کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے، اسلام کی پیورٹی یہ ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے، واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے؟ ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ فرام دا پاسٹ لائف آئی ہیو ڈن لاٹ آف بیڈ ایکٹیویٹیز. دیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اب میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے، بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. دیٹس دا بھائی صاحب تھنگ. نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے، 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی، بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا
تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر ایک انسان کوئی بھی ہو کتنا بھی گناہ کیا ہے، چاہے مشرک ہو، شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں، چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا، میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا، اچھی بات ہے، اگر آپ نے ڈالا بھی، چوری نہیں کیا، اگر کیا ہوتا یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، بلاತ್ಕಾರ کیا، نہیں کیا آپ نے، جو بھی گناہ کیا اس سے کم ہی کیے ہوئیں گے، یہ کیا ہوتا اور آج اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں 45 سال سے مسلمان ہوں، پہلے میں نام کا مسلمان تھا، 21-22 سال میں تحقیق کیا، ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش ایم اے مسلم، پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے، چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے، اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آگ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف، سلیٹ از کلین، آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب آپ نے ایک آپ کا بیان سنا تھا میں نے، جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے، جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد لا الہ محمد رسول اللہ، وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے، وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی قبولت ہوں گی کہنے. سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، بہت طاقتور تھا، بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے، لاٹھی ڈالتے اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے، جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے، لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں، آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت، یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے جنت نہیں ملے گی اس لیے میں اسلام قبول کروں؟ تو اسلام قبول چاہے ڈر کے قبول کرے، چاہے منطق سے کرے، لاجک سے کرے، جو بھی ہے، لیکن موت آپ کو آئی نہیں ابھی نا. موت آنا شروع ہو جاتی ہے، سانس لینا شروع کیا، مرنے والا ہے، کبھی آپ ڈوب رہے تو پھر بہت لیٹ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موت آنے والی 5 دن بعد، پتا نہیں آپ کو، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کبھی مرے گا. مرنا شروع ہو گیا اس ٹائم لایا تو بہت لیٹ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جیتے جاگتے، آج آپ کو پتا چل گیا کیا بھائی اسلام صحیح، پھر آپ بولیں گے ابھی کیوں اسلام قبول کروں، ابھی شاید میں اور 10 سال جیوں گا، 20 سال میں سلیٹ کلین ہوں گا، ابھی قبول کروں گا، شاید چھوٹی موٹی غلطیاں کروں گا، پرابلم میں آؤں گا. یہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف. ایسے پلاننگ میں کل مر جائیں گے دوزخ. تو اس سے اچھا قبول کرو، سلیٹ کلین کرو، چھوٹی موٹی غلطیاں معافی مانگو، معاف کریں گا اللہ. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ پلاننگ آپ کو یقین ہو گیا، پھر بولے میں ابھی کیوں قبول کروں، 10 سال بعد کروں گا، ابھی طرح عیش کروں گا، شراب پیوں گا، مستی کروں گا. آپ کو پتا نہیں کب مرنے والے، مستی کرتے کرتے مر گئے تو گئے، پھر ٹو رسکی. ابھی قبول کرو، چھوٹی موٹی غلطی پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اگر یقین ہو گیا قبول کرو. اور سر جیسے میں سر 5 وقت نمازی اگر نہیں ہو پایا، ان کیس نہیں ہو پایا 5 وقت نمازی، کیونکہ اتنے جلدی جیسے آج میں کرتا ہوں، تو سر وہ بھی ایک گناہ ہی ہوگا کہ آج میں نے اسلام قبول بھائی کیا. صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. باقی گناہ کتنے بھی کرو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سر شرک میں تو اپنی بت پرستی آتی ہے نا سر؟ جی بالکل، بت پرستی آتی ہے. تو شرک اگر کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آپ شرک سے بچے، باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے.
लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% का 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिरक छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% 2% 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, सर सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकता है, लेकिन शिरक करे माफ नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं, आज आप ईमान लाना चाहते, ईमान। सर मेरे को एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अगर आपके वक्त हो तो पूछूं मैं आपसे। वक्त बहुत कम है। जी, हमें बस ये आपसे पूछना था कि सर आप बोल रहे थे कि एक हिंदू के जो भगवान होते हैं वो दूसरे की हेल्प लेते हैं, दूसरे भगवान की हेल्प लेते हैं, तो हम वाई शुड वी प्रे देम? हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला इज द बिल्कुल सोर्स सर। ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर। तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से क्यों नहीं वो करा, ब्लेस क्यों नहीं किया कि हाँ चलो नितेश नहीं होते, मैं अहमद होता, मैं ऑलरेडी अहमद होता, तो मुझे इस चीज़ का वो करना नहीं पड़ता। तो व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं आपको अहमद बनाया, नितेश क्यों बनाया? अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर टीचर क्वेश्चन पेपर सब लोग को दे देंगे तो फायदा क्या है? अल्लाह ताला जानते थे कि आप जाकिर से मिलेंगे, नहीं साहब, है ना? मैं नहीं जानता था, अल्लाह ताला जानता है आप जाकिर के कसर देखेंगे, बराबर ना? तो अभी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है कि जाकिर हक की बात बोलने के बाद, अहमद को छोड़ो, तुम तो नितेश है अभी ना, आपको क्या पता है अहमद जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा? हो सकता है वो अहमद नाम का मुसलमान है, दोजख में जाएगा। आप तो अभी नितेश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर होंगे। अहमद को छोड़ो, जाकिर से भी बेहतर होंगे आज तक के। आगे क्या आएगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप खुश नसीब है कि आप अहमद नहीं थे। अगर ईमान लाए, ईमान नहीं लाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आज आप ईमान लाना चाहते? आप मानते हैं कि खुदा एक है? सर ईमान क्या, आपके हिसाब से ईमान, ईमान ये है कि आप एक खुदा में मानते? ईमान का मतलब खुदा, आप एक खुदा में मानते हैं क्या नहीं? खुदा को तो मानता हूँ मैं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? सबूत परस्ती गलत है, मानता आप हूँ। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर इस चीज़ का मैं वो नहीं बोल सकता कि वो पैगंबर है। आई नो कि हाँ उनकी चीज़ें बहुत सही हैं, उनने जो बोला वो सब कॉन्सेप्ट सही हैं, बट आई डोंट नो कि वो पैगंबर हैं कि नॉर्मल इंसान है। इस चीज़ से नहीं भाई, वो इंसान है, इंसान है, नॉर्मल नहीं है लेकिन इंसान है। वो खाते थे, सोते थे, मेहनत करते थे, तकलीफ होती थी, इंसान तो है, लेकिन एक चुने हुए इंसान थे, आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें चुना अपना पैगाम देने के लिए। तो आपको मानना पड़ेगा वो इंसान है, लेकिन आम इंसान नहीं, पैगंबर है। पैगंबर मतलब नहीं कि इंसान नहीं, पैगंबर मतलब इंसान, लेकिन अल्लाह के चुने हुए इंसान जो लोगों तक पैगाम पहुंचा सके। आप मानते कि वो इंसान थे जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे? जी साहब, ये तो मानता हूँ मैं। तो इसे कहते हैं मुस्लिम। अभी आप चाहेंगे कहने के लिए शादा अरबी में, सर ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती मानते नहीं है खुदा है सर। के, या मानते का बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इंसान है लेकिन पैगंबर है, तो आप मेरे हिसाब से मुस्लिम है। फिर वो आगे आपको चल के नमाज आस्ते आस्ते आएगा, इसमें मानते आप? जी इसमें तो मानता हूँ मैं। मानते। आपको कौन जबरदस्ती कह रहा है इसको मानने के लिए? नहीं साहब। तो आप कहना चाहेंगे अरबी में? जी साहब। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं साहब। कोई माली दबाव नहीं? नहीं साहब। दिल से कर रहे? जी। अभी क्योंकि वक्त की कमी है, अगर और भी भाई और बहन हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, 6-7 मिनट है, अगर कोई हमारे गैर मुसलमान भाई मानते हैं कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक पे आ सकते हैं। उसके बाद हम सवाल जवाब की नशिश आगे बढ़ाएंगे। माइक नंबर 1 पे सिख भाई हैं, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। माइक नंबर 1 पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं माइक और 2 नंबर 1 लोग पे। हैं, 1+1। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह। क्या आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे मानते- जब पता चला, मैं अपने गुरुद्वारे गया हाँ। और भाई साहब से पूछा मैंने कि हमें शहीद होते जब मरते हैं, मीन्स मरने के बाद जलाया जाता है, उनके बाद में फिर सब बिखर जाता है, उसे लेके जाके फिर पानी में बहा दिया जाता है, तो फिर वो सब जुड़ता नहीं,
اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور پور تک جوڑ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کر سکتے. تو آپ مانتے خدا ہے کہ بالکل آپ بالکل مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط آپ ہے. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں کوئی بھی دباؤ؟ پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا, بالکل صحیح کیا, کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا, میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں اب تو کوئی نہیں آپ دل سے کرتا. کر رہے ہیں؟ پہلے کیونکہ جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ کھیر بناؤ کھیر بناؤ, ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ, ابھی آپ کو یقین ہے, ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر, بہت بار ٹرائی کیا, کھیر بنتی نہیں ہے ویسی. اچھا مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی غیر مسلمان مسلم بننا چاہتا ہے؟ ذاکر نائک نام صاحب السلام علیکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجیش کمار ہے. میں نے 5 سال سے روزہ رکھتا ہوں. 5 سال سے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھ رکھا تو ایک مسلمان بھائی نے بولا کہ اگر میرے ساتھ میں افطاری کرو گے تو ہم لوگ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط کہا. روزے کے لیے آپ غیر مسلم کے ساتھ رہ بھی سکتے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, یہ بالکل غلط کہا. لیکن اگر آپ 4-5 سال سے روزہ رکھ رہے لیکن آپ میں ایمان نہیں, ہمارا ایک ماڈل ایگزیبیشن میں اگر ایمان نہیں ہے, ایک خدا میں نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, روزہ زکوٰۃ نماز کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ میں نے مانتا ہوں. ابھی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی میں آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. خلاص ابھی آپ روزہ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ قبول کریں گا انشاءاللہ. جی. اس کے علاوہ اور کوئی بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ مائک نمبر 5 پہ. مائک نمبر 2 پہ کوئی قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. مائک نمبر 3 اور 4 پہ خواتین کے شعبے میں. No. مائک نمبر 4 پہ. No non-Muslims. انشاءاللہ. تو 3 بھائی ہے, ایک ماشاءاللہ سکھ بھائی ہے اور ایک بھائی ادھر ہے اور پیچھے بھائی ہے. تینوں اسلام قبول کرنا چاہتے. آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے بھائی صاحب؟ نہیں, آپ دل سے قبول کرنا چاہتے. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا دہرائیے, آپ تینوں ساتھ میں دہرا سکتے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سیشن کو بڑھائیں گے. عربی میں کہوں گا آپ دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو. میرا نام آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ ابھی فی الحال کیا تھا؟ فی الحال میں میرا راجیش کمار. راجیش کمار ہے. آپ کا نام راجیش کمار تھا. ابھی ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے بلال. آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے. اچھا ایک اور میرا سوال ہے. میرے ہاتھ کے اوپر ایک ہنومان کا چتر ہے. جی ہاں. وہ اگر رہے گا تو میرا نماز ہوگا یا نہیں؟ آپ اس چتر میں مانتے کہ بھگوان ہے وہ؟ نہیں. آپ نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو کوشش کرو کہ اس کو نکالے. اگر نہیں نکل سکتا ہے آپ نے جہالت میں کیا, اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو معاف کریں گا. اگر آپ جہالت میں کیے ابھی اس کو نہیں مانتے کہ وہ ایشور ہے, نکال سکتے نکالو. ابھی ایڈوانس سرجری بھی ہو چکی ہے, میں ڈاکٹر ہوں, نکالنا بہت آسان ہے. ٹیٹو کین بی ریمووڈ. تو نکال دیجئے, بہتر ہے آپ کے لیے. اگر نہیں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائے گا. جی ہاں بھائی صاحب. ایک اور سوال ہے میرا, آخری سوال. جی ہاں آخری سوال. جب تک میری بیوی مسلمان نہیں بنتی ہے تو تب تک میں رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ کوشش کرو ان کو دعوت دے. آپ کی بیوی کو مسلمان ہونا فرض ہے, آپ دعوت دے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت پہ لبیک کرے آپ کی بیوی. ہم سب لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے, انشاءاللہ جنت دے, اور آپ کے گھر والوں کو, آپ کے والدین, آپ کے بھائی بہن کو انشاءاللہ ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
میں اس بھائی کو دعوت دیتا ہوں جو قرآن شریف ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ اسلام کی بہت ساری چیزوں پر وہ یقین بھی رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں ہندی قرآن شریف لے لیں. اب میں گزارش کروں گا ان تمام بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے کہ وہ سب کے سب اسٹیج پہ تشریف لائیں. اپنے تمام نو مسلم بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے وہ سب آئیں اسٹیج پر. اور میں ریکویسٹ کروں اور قرآن مجید لے کے آئیے. وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں ہندی اور دوسری زبانوں میں قرآن شریف لیں گے. میری گزارش ہے ان تمام بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے وہ سب نو مسلم بھائی آئیں اسٹیج پر اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں ہندی میں یا اور دوسری زبانوں میں جس میں وہ قرآن کو سمجھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں لے کر جائیں. ہم دعا کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے کہ اللہ ایمان کے راستے میں اور اسلام کے راستے میں ان کے قدموں کو اللہ جما دے, ان کے گھر والوں کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے ان لوگوں کو ذخیرہ آخرت بنائے. الحمدللہ انتہائی خوشنما اور بہترین منظر ہے. فرشتے رشک کرتے ہوں گے ہمارے اس منظر پر اور ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوا. ہم آپ کو دعوت سخن دیتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ کل ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہے جہاد اور دہشت گردی اسلامی پس منظر میں, اس کو سننے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ غیر مسلم بھائیوں کو لے کر آئیں. اسی کے ساتھ آج کی نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.